یہ منتھ، یہ اسپرچول منتھ، یہ بندگی کا مہینہ، یہ بیسیکلی ٹنل ہے جو ہمیں ہماری میٹرلسٹک سے ہٹا کر ہمیں اس ٹنل میں ڈالتا ہے کہ اگر چاہو تو تم بہت دور جا سکتے ہو، چاہو تو تم اپنے آپ کو بہت اوپر لے کے جا سکتے ہو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم درک نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ ایک رات، اور اس ایک رات کا بھی حصہ ہے۔ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، بہت کم اولیاء خدا ہیں۔ ہمارے استاد آیت اللہ طہری حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ریسرچ کی علماء میں، کہتا بہت تھوڑے اولیاء جنہوں نے کوئی دعویٰ کیا ہو، یعنی جنہوں نے کلیم کیا ہو کہ دے فائنڈ لیلۃ القدر۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں سید ابن طاؤس، جبکہ انہوں نے خود بھی نہیں کہا کہ ان کا میں کسی کو جانتا ہوں کہ جو لیلۃ القدر کو درک کرتا ہے، کیونکہ اصل میں ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ لیلۃ القدر ہمیں کیا ہے، بس عمال کر رہے ہیں، دعا جوشن کبیر پڑھنی ہے، سب یہ پڑھ لیا، بس چلو جی سحری کی اور گھر۔ کبھی محسوس کیا اس رات کو کہ کبھی زندگی میں کوئی لمحہ آیا ہو کہ آئی فیل سم تھنگ ایلس؟ کیسے ہوگا یہ؟ کب ہوگا؟ اصل زندگی گزرتی جا رہی ہے، میں کب درک کروں گا لیلۃ القدر کو؟ کب میری زندگی میں لیلۃ القدر آئے گی؟ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ جب تفسیر بیان ہوتی ہے تو لیلۃ القدر یعنی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ کیا کنیکشن ہے ان ہستیوں کا ان راتوں سے؟ خوب یہی تو ہمیں درک کرنا ہے، اسی کو تو ہمیں پہچاننا ہے کہ ہم کس طرح ان تک پہنچیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ تاکہ آپ کو تھوڑا محسوس ہوئے کہ بیوی سیدہ سلام اللہ علیہا کیسے لیلۃ القدر ہیں۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی ان علماؤں میں سے تھے کہ جن کے لیے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہ جن کی قبر کم المقدسہ میں شیخین میں ہے، آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہتے ہیں کہ میں ان کی قبر ڈھونڈ رہا تھا تو خود انہوں نے مجھے اپنی قبر کا بتایا کہ یہ میری قبر ہے۔ یعنی ایسے کہ جو سحر میں گریا، وضو کر کے گریا، پانی کو دیکھ کے گریا، آسمانوں کو دیکھ کے گریا۔ میری زندگی میں کبھی گریا میری اپنے افسوس کے علاوہ ہے؟ کبھی میں نے زندگی میں یہ سوچ کے گریا کہ پروردگار تو نے تو اتنا رحم کیا، تو نے اتنا کرم کیا، میں نے کیا کیا آج تک؟ وہ فرماتے ہیں کہ حر علیہ السلام کی زندگی کیسی بدلی؟ کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کو روکا، سواری کو روکا، تو کیا کہا؟ امام نے فرمایا تمہاری ماں تمہارے عزا میں بیٹھے، لیکن حضرت حر نے کیا کہا؟ کہا میں آپ کی والدہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ بس یہ ایک جملہ کہ بی بی کی نگاہ حضرت حر پہ جو پڑی، حضرت حر شب عاشورہ جہنم اور جنت کے درمیان میں، ایک نگاہ نے حر کو وہاں سے اٹھایا اور کیا مقام دیا، حر علیہ السلام ہو گئے۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہتے ہیں یہ ہے لیلۃ القدر، ایک رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ کہاں پہنچ گئے؟ آج آپ حضرت حر کے روزے پہ جائیں، جو بھی امام حسین کی زیارت پہ جاتا ہے وہ حضرت حر کے روزے پر جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء، آیت اللہ آئری شیرازی، جتنے بھی آیت اللہ جنہوں نے بڑے بڑے حوضے کھولے جا کے، کہتے ہیں ہم نے حضرت حر سے توسل کر کر یہ کام کیا ہے۔ کیا ہے؟ ایک رات۔ خوب ہم 18 19 کی رات، 21 کی رات، 23 کی راتیں جو طاق راتیں ہیں، ہم اس کا کیوں انتظار کریں؟
ہم آج سے کوشش کریں کہ ہم لیلۃ القدر کو درک کریں. ہم آج رات سے اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جب ہم لیلۃ القدر تک پہنچیں تو ہمیں لیلۃ القدر محسوس ہو. خوب آج کی رات سے ہم پریکٹس کریں. ہم کیوں کوشش کرتے ہیں کہ جب صرف روزہ کا ٹائم ہوگا، او ہو روزے میں ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا، آنکھیں بند کر لوں گا، یہ کر لوں گا. صرف روزہ ایک کا ٹائم تھوڑی ہے. اصل میں خدا ہمیں اس 10-12 گھنٹے میں پریکٹس دے رہا ہے کہ اگر اس طرح تم نے اپنے آپ کو 12 گھنٹے 10 گھنٹے کنٹرول کر لیا تو تم اپنے آپ کو 24 گھنٹے بھی کنٹرول کر سکتے ہو. مگر جو خدا روزے کے دن میں ہے، کیا وہ خدا رات کو سو جاتا ہے؟ کیا وہ خدا ماہ رمضان کے بعد کہیں چھٹی پہ چلا جاتا ہے؟ تو پھر میں محسوس کیوں نہیں کرتا؟ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو.